نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين صدق الله العظيم. یہ سورۃ القصص کا 5واں رکوع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے گزشتہ رکوع میں اس حقیقت کو واضح کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی تعلیم و تربیت کے لیے اگرچہ بظاہر مقاصد تعلیم و تربیت کی نہیں تھی، لیکن قدرت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو بھی خاص مشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے. ان کو مختلف حالات سے گزارا جاتا ہے اور یہ مختلف حالات سے جو ان کو گزارنا ہوتا ہے یہ در حقیقت ان کی تربیت ہو رہی ہے یا ان کو کسی خاص مقصد اور مشن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، جو عام طور پر اللہ کا اصول ہے انبیاء کو نبوت عطا کرنے کا. 30 سال انہوں نے مصر میں گزارے اور بقیہ 10 سال انہوں نے مدین میں شعیب علیہ السلام کی گویا زیر نگرانی گزارے. شعیب علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو اس وقت سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کے امین ہیں. ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عصا اور لاٹھی بھی ہے جو بطور تبرک کے انبیاء سے چلی آ رہی تھی، اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی تبرکات تھے. بظاہر ایک معاہدے کے تحت بکریوں کو چرانے کا معاہدہ ہوا. یہ بکریوں کا چرانا بھی در حقیقت ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے، انبیاء کی تعلیم تربیت کا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس حوالے سے فرمایا کہ کوئی بھی پیغمبر ایسا نئی دنیا میں آیا جس نے بکریاں نہ چرائیں. اس کے بارے میں کل بات ہوئی تھی کہ بکری کس طرح کا جانور ہے، اس کی دیکھ بھال کیسے انسان کی تربیت میں معاون ثابت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرائیں 10 سال. جب یہ 10 سال کی مدت اور معاہدہ جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا مکمل ہوا
اللہ تعالیٰ اس کے بعد کے واقعات و احوال کو یہاں اس رکوع میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست و فکر کے یا اس بکریوں کے چرانے کی مدت کے ایام مکمل اور پورے کرے، الاجل وہ پوری کرے، وسار بآہلہ، اور پھر 10 سال گزرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مصر کی طرف چلے۔ 10 سال کے بعد اپنے والدین سے، اپنی قوم سے ملنے کی دل میں جذبات ہوئے اور اپنے گھر والوں کو اس کے لیے تیار کیا کہ ہمیں مصر جانا۔ چنانچہ ان کو لے کر جب مصر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں طور کی طرف آنس من جانب الطور نارا، سفر شروع کیا۔ راستے میں رات آ گئی، طور کے قریب پڑاؤ کیا۔ اب اس جانب دور تھا، اس جانب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آگ نظر آئی۔ آگ کی تلاش میں پہلے ہی سے ہوگی، سردی کا موسم ہے۔ جب انہوں نے آگ کو دیکھا، آنس من جانب الطور نارا قال لأہلہ، اپنے گھر والوں سے کہا امکثوا، تم یہی ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک مجھے آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر او جذبۃ من النار لعلکم تصطلون، تم یہی ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، شاید کہ میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں، وہاں کوئی آبادی ہو، جا کر وہاں ہم پڑاؤ کر لیں، یا راستے کی سمت پتہ چل جائے، یا اور کچھ نہیں تو او جذبۃ من النار، آگ کا کوئی انگارہ ہی لے کر آؤں اور پھر یہاں الاؤ جلا کر، آگ جلا کر اس سے تم آگ سیکو اور سردی دور کرو، لعلکم تصطلون۔ یہ واقعہ اس سے پہلے سورہ نمل میں بھی اور اس سے پہلے سورہ طٰہٰ میں بھی گزر چکا ہے۔ یہاں جذبۃ کے الفاظ ہیں، کہیں اس سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ الفاظ مختلف الفاظ کے ساتھ یہ واقعہ دوسری جگہ پر بھی بیان ہوا ہے۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی ایمن کی جانب سے بابرکت بقع اور مقام میں من الشجر کی درخت سے آواز آئی، اے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ جہاں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھلائی گئی، یہ وادی ایمن یعنی طور پہاڑ کی دائیں جانب ہے اور یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ قرآن نے اس کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، وادی ایمن، بقعۃ المبارکہ، من الشجر۔ یہ طور پہاڑ کی دائیں جانب ایک بابرکت مقام ہے۔ وادی عام طور پر ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جو نشیب میں آس پاس پہاڑ نیچے جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے، اور بقع ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں کچھ حصہ ابھرا ہوا ہو، یعنی پہاڑ نما کچھ جگہ اونچی ہو۔ ایک ایسی جگہ اس وادی میں جو ابھری ہوئی تھی، پہاڑی سی چھوٹی سی تھی اور بڑی بابرکت جگہ تھی، یعنی ہر اعتبار سے اس میں برکت تھی، ظاہری طور پر بھی یعنی اس میں سبزہ وغیرہ بھی ہوگا اور خوبصورت جگہ ہوگی۔ اور وہاں ایک درخت تھا، بیری کا درخت بھی کہا جاتا ہے، قرآن نے مطلق شجرہ کا ذکر کیا ہے کہ وہاں ایک درخت تھا، اس درخت سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، نور، جیسے یوں سمجھو کہ یہ شیشہ ہوتا ہے بلب کا، اس کے اندر ایک چھوٹی سی تار ہوتی ہے جو روشن ہوتی ہے تو وہ شیشہ پورا کا پورا بلب کا روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح یوں سمجھیں کہ اس درخت میں اللہ نے اپنا نور اور تجلی اس پر ایسی ڈالی کہ وہ پورا درخت روشن ہے، اس سے نور کی لپٹیں نکل گئی اور چاروں طرف وہ علاقہ نور سے بھرا ہوا،
اور پھر اس نور کے اندر سے آواز آتی اے یا موسیٰ، اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنا تعارف خود ہی کروایا، یہ آگ نہیں بلکہ میں اللہ ہوں جو رب العالمین، ساری کائنات کا پروردگار اور رب، میں خدا ہوں۔ اب یہ آواز کس طرح کی تھی اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ اللہ کی آواز عام طور پر یہ ہمارے جو حروف اور الفاظ ہوتے ہیں اس سے مرکب ہوتی ہے، اپنی انبیاء کو اللہ اس وقت اپنی آواز سنانے کے لیے ان کو ترقی دے کے کسی بلند مقام پر لے جاتے ہیں۔ بہر صورت اس کی کیا نوعیت تھی، اس پر علماء نے محققین نے مختلف کلام کیے ہیں۔ قرآن یہ بات سمجھا رہا ہے کہ وہاں اس درخت کے اندر سے آواز آتی ہے انی انا اللہ رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر سے خوف اور ڈر، یہ طبی طور پر انبیاء اور ہر انسان میں ہوتا ہے، اور یہی ڈر اور خوف تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب ایک اسرائیلی کی مدد اور ہیلپ کرتے ہوئے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تو وہاں سے ڈر کے بھاگے، کہیں یہ مجھے بدلے میں قتل نہ کر۔ ایک ڈر اور خوف طبی طور پر تھا، اس کو دور کرنے کے لیے اور بطور تائید اور نصرت کے معجزات عطا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اپنی لاٹھی ڈال دی، زمین پر ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لاٹھی تھی جو انبیاء سے بطور متوارث چلی آ رہی تھی، شعیب علیہ السلام نے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ اس کے بارے میں فرمایا اس لاٹھی کو زمین پر رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر رکھا تو کیا دیکھتے ہیں فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لاٹھی کو دیکھا تو وہ کیا ہے، سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے، جیسے سانپ دوڑتا ہے حرکت کرتا ہے، ایسے وہ لاٹھی سانپ کی طرح حرکت کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو وَلَّىٰ مُدْبِرًا، پیچھے کو وہ دوڑے، پیچھے قرآن کہتے ہیں وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، آگے بڑھنے کی بجائے وہ پیچھے کو بھاگے، پیچھے کو ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، پیچھے نہ جائیے، دوڑیے نہیں، آگے آئے اور ڈریے نہیں، انک من الآمنین، بے شک آپ امن میں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، آگے آئے۔ ایک بات یہاں سمجھ لینی چاہیے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام یا اسی طرح جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں کوئی بشری اس طرح کے عوارض لاحق نہیں ہوتے، نہ مثلا ان پر کوئی ڈر آنا چاہیے اور نہ اس طرح جو اور انسانی طبی تقاضے ہوتے ہیں وہ انہیں پیش آنے چاہیے۔ یاد رکھو کہ انبیاء کی شان اور عظمت کی منافی چیز نہیں ہے، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، جو دنیا کے دیگر انسانوں پر عوارضات پیش آتے ہیں ان پر بھی آتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی بخار آتا ہے، جیسے تمہیں بخار آتا ہے مجھے بھی بخار، بلکہ تم سے کئی گنا زیادہ سخت بخار ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جیسے طاقت و قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ہر انسان میں اللہ نے دو چیزیں ملا کر انسان کی اللہ نے تخلیق کی، حیوانیت اور ملکیت۔ تو ان کے اندر جب اعتدال ہوتا ہے، جتنا اعتدال ہوگا اتنا ہی وہ کامل انسان ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام میں ملکیت بھی اونچے درجے کی ہوتی ہے اور ان کی حیوانیت بھی بہت اونچے درجے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء میں طاقت و قوت عام انسانوں کی بنسبت 40 گنا زیادہ ہوتی ہے، یعنی حیوانی تقاضے یا حیوانی طاقت و قوت وہ بھی بہت پوری مضبوطی کے ساتھ فل فلیج ہوتی ہے اور ملکی طاقت و قوت بھی پوری طاقت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان پر جب بخار آتا ہے تو وہ
حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری بنسبت عام آدمی کو جو بخار ہوتا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عام دنیاوی مسائل ہیں وہ آپ کو بھی پیش آئے۔ مثلاً آپ کو بسا اوقات میدان کارزار میں ہزیمت اور شکست کا بھی بظاہر سامنا کرنا پڑا، آپ کے صحابہ آپ کے سامنے شہید ہوئے، لیکن آپ کو مسائل دیکھنے پڑے۔ عام انسانوں کو جو مسائل پیش آتے ہیں وہ انبیاء کو بھی آتے ہیں۔ یہ ذہن رکھا جاتا ہے کہ بس یہ تو اونچے درجے کے تھے کہ ان کو تو اس طرح کی کوئی چیز پیش نہیں آنی چاہیے، نہ ڈرنا چاہیے، نہ کوئی اور جو انسانی تقاضے ہیں وہ ان کو پیش آنے چاہیے، ان کو بھی سب وہ چیزیں پیش آئیں۔ وہ انسان کامل ہوتے ہیں، کامل ترین انسان انبیاء، یعنی انسان کی جو کیمسٹری ہے اس میں کامل ترین انسانیت ان میں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام بھی طبی تقاضے کے تحت، بشری تقاضے کے تحت، جو ایک ڈر ہوتا ہے، ظاہر انسان سانپ کو دیکھتا ہے اچانک اس سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا بہت بڑا جو حرکت کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، وہ بھی ڈرے، پیچھے کو ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے ہے، انک من الآمنین۔ اس کے بعد ان کا مزید ڈر اور خوف دور کرنے کے لیے یہ بھی در حقیقت ان کے اندر سے ڈر اور خوف ختم کیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر اب جیسے فرعون کے گھر پر رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی، اس میں جہاں فرعونی نظام اور سسٹم کی اس خرابیوں کو موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کرنا تھا، وہاں ان کی شان و شوکت اور روب اور دبدبے کو بھی ان کے اندر سے نکالنا تھا۔ اسی طرح یہاں پر اللہ نے یہ معجزات دکھلا کر موسیٰ علیہ السلام کے اندر سے خوف کو ختم کر دیا۔ دوسرا معجزہ بھی ایک دیا اور فرمایا اسلک یدک فی جیبک، داخل کریں اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں، اپنا ہاتھ دائیں اپنے گریبان میں ڈالیں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا چمکتا ہوا، چمکدار، سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، نکلے گا، من غیر سوء، بغیر اس کے کہ کوئی آپ کو تکلیف ہو، کوئی بیماری ہو، ایسا نہیں، بلکہ آپ کو بغیر کسی قسم کی تکلیف کے وہ آپ کا ہاتھ ایسے سورج کی طرح روشن ہوگا، اس کی ہر طرف شعائیں اور روشنی بکھر رہی ہوگی۔ اور تیسری بات جو فرمائی وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور ملا لیجیے اپنے سینے کی طرف اپنے ہاتھوں کو، من الرَّهْبِ، خوف کو دور کرنے کے، یعنی آپ پر جب ڈر آئے، کسی قسم کا خوف آئے تو اپنے ہاتھ اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں، دل کے اوپر رکھیں، اس ہاتھ کی برکت سے آپ کے دل کا ڈر اور خوف دور ہو جائے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَضْمُمْ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، یہ دو اللہ نے معجزات دیے موسیٰ علیہ السلام کو، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دو برہان ہیں، دو دلیلیں اور معجزات ہیں، من رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اب جن کو لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس گئے، ان معجزات کی طاقت و قوت، ان کے پاس اگر تلوار اور نیزوں کی چکا چوندھ ہوگی، بظاہر ہے وہ فرعون ہے، اس کا بھی روب اس نے اپنا بنا رکھا ہے، پروٹوکول، اور ایک بہت اپنے آپ کو فوج کے درمیان میں رکھتا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ دو معجزات آپ کے پاس ہیں، ان کو لے کر جاؤ فرعون کے پاس اور اس کی کابینہ کے پاس۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے قانون کو توڑنے والے، اللہ کی جو قوانین فطرت ہیں، جو انسانیت کے لیے اللہ نے نازل فرمائے ہیں، جو ان کے خلاف کرتا ہو اس کو فاسق کرے، اس کو توڑے، قانون فطرت کو جو توڑے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو قوانین الہیہ کو توڑنے والے ہیں۔ ان کے پاس ان معجزات کے ذریعے سے جاؤ اور انہیں جا کر سمجھاؤ۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ سے کچھ اپنی التجائیں اور گزارشیں بھی. پہلی تو یہ قال رب انی قتلت منهم نفسا، اے میرے پروردگار بے شک میں نے ان کی ایک نفس کو، ایک شخص کو قتل کیا. ان کا ایک آدمی مجھ سے مارا گیا، چاہے نادانستہ مارا گیا، ان کو بندہ ہی مارا گیا اور وہ اس کے بدلے میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. ایک تو اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے. میں وہاں پہنچوں تو بجائے اس کے کہ میں ان کو سمجھاؤں وہ مجھے گرفتار کر کے قتل کر دیں تو میرا تو پیغام وہی رہ گیا. اور دوسری بات یہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں قدر لغنت تھی. دوسری جگہ میں سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس زبان کی گرہ کے انشراح کے لیے، اپنے سینے کے انشراح کے لیے بھی دعا کی. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی اس عقدہ اور گرہ کو کھول دی کہ میں آپ کا پیغام فرعون اور اس کے سرداروں کو اچھی طرح سنا سکوں. اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنا ایک معاون بھی مانگا اور وہ اپنے بھائی حضرت ہارون کو، حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں ذرا جذبات تھے، وسیعی طبیعت تھی، اور بڑے بھائی جو تھے وہ ذرا ہمبل تھے، تحمل اور بردباری ان میں تھی، اور زبان بھی ان کی فصیح تھی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَأَخِي ہارون وہ افصح منی لسانا، میرا بھائی ہارون وہ مجھ سے زبان بھی زیادہ فصیح ہے، اس کی زبان میں فصاحت بھی زیادہ ہے اور میرا بھائی بھی ہے. لہذا اس رسالت کے منصب میں ان کو بھی میرے ساتھ شامل کر فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا، بس رسول بنا دیجیے ان کو بھی معیہ میرے ساتھ رِدًا، میرے مدد کے طور پر. رِدًا کا معنی مددگار بنانا. یصدقنی، وہ میری تصدیق کرے. یعنی اصل رسول تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون وہ موسیٰ علیہ السلام کی معاون رسول، تو وہ میرے مددگار رسول بنا دیں. انی اخاف ان یکذبون، بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ یعنی فرعونی مجھے جھٹلائیں گے، میری بات نہیں سنیں گے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے بھی اپنے طور پر سمجھاتے تو رہے، اس وقت اگرچہ نبوت و رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے، لیکن عام انسانی اعلیٰ اخلاق تو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھے شروع ہی سے، اس لیے ظلم کے خلاف آواز تو اٹھاتے رہتے تھے. وہ بجائے بات موسیٰ علیہ السلام کی سننے کے الٹا موسیٰ علیہ السلام ہی کے راستے میں روڑے ڈالتے تھے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ اب بھی میری کیا کریں گے، تکذیب کریں گے، میری بات سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس فرمائش کو بھی پورا کیا. فرمایا قال سنشد عضدک بأخیک، میں یقیناً آپ کے پہلو کو مضبوط کروں گا آپ کے بھائی کے ذریعے سے، یعنی آپ کے بھائی کو بھی آپ کی رسالت میں شامل کرتا ہوں، ان کو بھی میں یہ حکم دیتا ہوں. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور تم دونوں کا میں ایک سلطان تمہیں عطا کروں گا، بناؤں گا میں تمہارے لیے سلطان، یعنی ایک روح دبدبا تمہارا ہو. بجائے اس کے کہ تم ڈرو، الٹا فرعون اور اس کے سردار تم سے ڈریں. تمہارا ایک روح ظاہر ہے ایک حکمران کا جیسے پروٹوکول ہوتا ہے، چاہے اس نے جس طرح کا بھی پروٹوکول اپنا بنایا ہو، تو عام لوگوں پر وہ پروٹوکول بعض اوقات ضروری بھی ہوتا ہے کہ اس سے ڈر اور خوف اس کا دل میں بیٹھا ہوتا ہے. جو ظالم ہوتے ہیں انہوں نے تو زیادہ ہی کچھ اپنا پروٹوکول بنایا ہوتا ہے، تو اس کے پروٹوکول سے تمہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے کتنا اس کا پروٹوکول ہو، کتنی فوج ہو، کتنی کابینہ اس کے ساتھ ہو، روح تمہارا اس کے دل میں ہو. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، میں تمہارا جو ہے سلطان اور روب اور دبدبا وہ تمہارا ان کے دلوں میں بٹھا دوں گا.
لہذا فلا یصلون الیکما بآیاتنا، تم میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، وہ تمہارے پاس تمہارے تک نہیں پہنچ سکے۔ تمہیں نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، وہ تم تک ہی نہیں پہنچ سکیں گے، تم سے وہ گریزاں ہوں، بھاگنے کی کوشش کریں، اور میں تمہارا مددگار ہوں۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم اور جو تمہارے پیروکار ہیں وہی غالب ہوگا، وہ مغلوب ہوگا، شکست کھائے گا۔ اللہ کی تائید و نصرت جس کو شامل حال ہو، پھر وہ کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری تائید تمہیں حاصل ہے، لہذا غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہوگا، فرعون تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور ذمہ داری عطا کی کہ تم فرعون کے پاس جا کر اس کو یہ ہمارا پیغام سناؤ، اسے سمجھاؤ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اللہ کا پیغام اسے پہنچایا، تو اس نے آگے سے کیا رد عمل کا اظہار کیا، اگلی آیات اس کو بیان کیا گیا، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں۔